آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں اہم اور دردناک واقعے پر بات کر رہے ہیں، واقعہ کربلا۔ یہ محرم 61 ہجری یعنی 680 عیسوی کی بات ہے۔ جی، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ہمیں محرم کے پہلے 10 دنوں کے واقعات کا ایک خاکہ فراہم کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج ان 10 دنوں میں کیا ہوا، کیا فیصلے ہوئے، کیسے حالات بنے، اس کو سمجھنا ہے۔ بالکل، کیونکہ ان واقعات نے تاریخ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ یہ صرف کہانی نہیں، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یکم محرم سے امام حسین جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے۔ جی، اور وہاں پہنچتے ہی حر بن یزید ریاحی کی قیادت میں ایک فوجی دستہ ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ اور کوفہ جانے سے منع کرتا ہے، ہاں، وہی کوفہ جہاں سے انہیں خطوط آئے تھے، بلایا گیا تھا۔ صحیح۔ اور کربلا کا میدان جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے وہ ایک خشک ریگستانی علاقہ تھا، پانی کی کمی تھی۔ اور امام حسین کا موقف تو واضح تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ بالکل، یہیں سے وہ کشیدگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف پرامن مقصد، دوسری طرف ریاستی طاقت۔ پھر دوسرے محرم کو حالات اور خراب ہوئے، قافلے کو دریا کے کنارے سے بھی ہٹا دیا گیا۔ جی، دریائے فرات سے دور خشک زمین پر خیمے لگانے کو کہا گیا، اور اسی دوران یزیدی فوج کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ اور تیسرے دن تیسرے محرم کو عمر بن سعد، جسے کوفہ کے گورنر نے بھیجا تھا، وہ تقریباً 4000 کا لشکر لے کر پہنچا اور کمان سنبھال لی۔ 4000، یہ تو بہت بہت بڑی تعداد تھی اس مختصر قافلے کے مقابلے میں۔ جی ہاں، اور اس کے آنے سے محاصرہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ یہ جو بتدریج دباؤ بڑھایا جا رہا تھا، پہلے راستہ روکا، پھر پانی سے دور کیا، پھر اتنا بڑا لشکر۔ بالکل، یہ ایک واضح حکمت عملی نظر آتی ہے، مشکلات بڑھا کر حوصلے پست کرنے کی کوشش۔ چوتھے محرم کو سنائے مزید فوج آ گئی۔ جی، اطلاعات یہی ہیں کہ مزید دستے پہنچے اور یزیدی لشکر کی تعداد اور بڑھ گئی۔ اسی دن امام حسین کا وہ مشہور خطبہ بھی ہے جس میں انہوں نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کیا اور کہا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ بالکل۔ پانچویں محرم کو پھر پانی مکمل بند کرنے کی تیاریاں ہوئیں اور امام کے ساتھیوں نے دفاع کے لیے خیموں کے گرد خندق کھودنی شروع کی۔ اور چھٹے محرم کو پانی مکمل بند کر دیا گیا۔ جی، چھٹے محرم کو پانی کی رسائی مکمل طور پر روک دی گئی۔ اب پیاس کی شدت خاص طور پر بچوں اور خواتین کے لیے بہت بڑھ گئی۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، 7ویں محرم تک تو ایک قطرہ پانی بھی نہیں پہنچا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں، پانی بالکل بند تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس جو امام کے بھائی تھے، انہوں نے کوشش بھی کی پانی لانے کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پانی کی بندش تو ایک آپ کہہ لیں انتہائی سخت حربہ تھا۔ یقیناً، مقصد صاف تھا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ یہ صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ 8ویں محرم کو امام حسین نے پھر بات چیت کی کوشش کی خون ریزی سے بچنے کے لیے۔ جی، آخری کوشش کی، مگر یزیدی فوج کی طرف سے انکار ہی ہوا۔ لیکن اسی دن ایک بہت اہم واقعہ ہوا۔ وہ ہر والا واقعہ؟ جی، حر بن یزید ریاحی، وہی کمانڈر جس نے شروع میں راستہ روکا تھا، وہ اپنے ضمیر کی آواز پر کہہ لیں یزیدی لشکر چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ آ ملے۔ یہ تو بڑی تبدیلی تھی۔ بہت بڑی۔ یہ حق اور باطل میں تمیز کی ایک مثال بن گئی۔ پھر 9ویں محرم یعنی تاسوعہ، اس دن کیا ہوا؟ 9ویں محرم کو عمر بن سعد نے حملے کا حکم دے دیا تھا، لیکن امام حسین نے عبادت کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی۔ جو مل گئی؟ جی، مہلت دے دی گئی۔ وہ رات جسے شب عاشور کہتے ہیں، امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن کوئی نہیں گیا۔ کوئی نہیں گیا، سب نے وفاداری کا اور جان دینے کا عہد کیا۔ وہ رات عبادت اور تیاری میں گزری، یہ ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر آئی 10ویں محرم، عاشورہ کا دن۔ ہاں، وہ دن فجر کی نماز کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی، ان کے عزیز میدان میں گئے۔ جن میں ان کے بیٹے علی اکبر، بھتیجے قاسم، بھائی عباس اور حر بن یزید بھی سب بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے۔ ظہر کے وقت کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی، ظہر کے وقت تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور امام حسین نے باجماعت نماز ادا کی۔ کئی ساتھیوں نے نماز کے دوران اپنے جسموں پر تیر روکے، امام کی حفاظت کرتے ہوئے جان دی۔ اللہ اکبر۔ نماز کے بعد جنگ اور تیز ہو گئی۔ حضرت عباس جو علمدار تھے، وہ پانی لانے کی کوشش میں نہر فرات کے قریب شہید ہوئے۔ اور پھر وہ سب سے دل خراش واقعہ، ننھے علی اصغر کی شہادت کا۔ جی، جب امام حسین نے 6 ماہ کے بیٹے کو پانی دلانے کی کوشش کی تو انہیں بھی تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ آخر میں امام حسین تنہا رہ گئے۔ بالکل تنہا، اور پھر وہ خود میدان میں آئے اور بے مثال بہادری سے لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ شہادت کے بعد کیا ہوا؟ شہادت کے بعد ان کا سر مبارک جسم سے الگ کر کے یزید کے پاس بھیجا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور جو خواتین اور بچے تھے اہل بیت، انہیں قیدی بنا کر پہلے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ یہ سب سن کے مطلب یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ واقعہ جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی، اصولوں پر ڈٹ جانے کی ایک لازوال علامت بن گیا۔ یہ پیغام
کہ حق کے لیے جان دی جا سکتی ہے، باطل کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ جی بالکل، امام حسین کا وہ قول جو دہرایا جاتا ہے کہ سر کٹایا جا سکتا ہے مگر ظلم کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا۔ یہ واقعہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یقیناً یہ سننے والوں کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتا ہے کہ اصولوں کی خاطر بڑی سے بڑی مشکل بظاہر ناقابل شکست طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کل کیا تھا اور آج کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اتنی بڑی قربانی پر آمادہ کرتی ہے؟